الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے جب کوئی منانے آتی ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، اور منانے آتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، تقربت الیہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میرا بندہ میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا، میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بس کہ یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں۔ پھر اوپر سے اللہ نے ایک تخت اتارا، اس پر اپنے حبیب کو بٹھایا، عرش جھوم رہا تھا جیسے ہم خوشی میں جھومر ڈالتے ہیں، عرش جھوم رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر لگیں گے۔ پہلی ہستی جن کے قدم پڑ رہے ہیں اس سوچو تو صحیح میرا تیرا نبی کیسا ہے بیٹا، اس کو ڈھونڈو تو صحیح، اس کی زندگی کو سیکھو تو صحیح۔ عرش کے دروازے کھل اور میرے آپ کے حبیب عرش پر ہے، اور یوں اللہ پردے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا ہے پروٹوکول، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پروٹوکول۔ اور میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی میری امت کے نیک بندے بندیوں پر بھی سلام ہو۔ یہ پرواز ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ نے کسی نبی کو یہ مرتبہ نہیں دیا، کسی نبی کو یہ عزت نہیں دی، کسی نبی کو خاتم الانبیاء نہیں بنایا۔ بچو اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا ایک حق دیا، انہوں نے دعا مانگ لی۔ ہمارے نبی کو حق دیا، آپ نے کہا میں نے دعا سیو کر لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا۔ اپنے آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے محبوب آپ کی امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ تو میرے نبی نے کہا 10 کوئی تھوڑی تو نہیں تھی، 1 پہ 10، یا اللہ تھوڑا زیادہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا اچھا۔ اللہ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، چلو آؤ مجھے قرضہ دو، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا کر کے دیتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ وہ واضح نہیں ہے کہ کئی گنا کتنا ہے، لہذا زد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر۔ تو پھر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی ایک نیکی کو 700 گنا لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا کسی چیز کا نفع دیکھا ہے؟ تو میرے نبی کہتے یا اللہ شکر ہے تیری بڑی مہربانی، لیکن میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور ودا دیتے نہیں کڑا کھاٹا، اس کو چھوڑتے ہو، اس سے بے وفائی کرتے ہو، اس کی روکی ہوئی چیزوں کو کرتے ہو، اس کی کہی ہوئی چیزوں کو چھوڑتے ہو، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ او بچو اتنا بے وفا تو یہ ناپاک کتا نہیں ہوتا، ایک روٹی کھا کے زندگی گزار لیتا ہے دروازے پر۔ یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور کر۔ اللہ نے کہا اچھا میرے نبی چلو چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میری طرف سے اعلان کر دے اپنی امت کے مردوں کو عورتوں کو، اگر صبر سے زندگی گزاری تو کھلا چک دے دوں گا، جتنا لکھنا یہ لکھ دو بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ کہے بغیر حساب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہے۔ میرے نبی نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور جب میدان معشر میں چلیں گے میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا،
اور جب میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے تو میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا. سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. لوگ پریشان ہوں گے، میں انہیں تسلیاں دوں گا. لوگ نا امید ہوں گے، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا. لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، میں انہیں پرامن کروں گا. انا خطیبہم اذا انصتوا، میں صرف بولوں گا، باقی کوئی بول نہ سکے گا. انا قائدہم اذا وفدوا، سب میرے پیچھے ہوں گے، میں آگے ہوں گا. لواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور مفاتیح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانہا لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اس زندگی کی کوئی چس مزہ نہیں، پیچھے موت لگی ہوئی ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، محبت کے پیچھے نفرت لگی ہوئی ہے، اور پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے غربت لگی ہوئی ہے، اور امن کے پیچھے جنگ لگی ہوئی ہے، اور جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے. اور موت اجل تیرا کیا ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میرا نبی جنت کے دروازے پر آئے گا، دروازہ کھلوائے گا. تمہارے اندر اللہ چینج لائے گا. کیا چینج لائے گا؟ سبحان اللہ. تمہارے میرے قد عورتوں مردوں کے 125 فٹ قد ہوگا. ہر مرد عورت کا 125 فٹ. حضرت آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ تھا، اما حوا کا بھی اتنا ہی تھا. اسی پر اللہ واپس لے جائے گا. ٹائم جب گزرتا ہے تو وہ چھیلتا ہے، چھلتے 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 ہم رہ گئے 5.5 فٹ، پونے 6 فٹ. 6 فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے. اللہ اس سے واپس کرے. ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی، انہوں نے کہا میرا گھوڑا ہے ادھر مالش کا، وہ لوہے دا ہوتا ہے کھرکھرا، اس شروع کر دی. زمیندار اندر گیا، اس کا کیڑا ساری رات لگا رہا، وہ سو گیا. جو سو گیا چور گھوڑا لے گئے. صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب ہو گیا، لبے مارے گئے. وہ بھاگ کے گھر گیا، وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اپنا، اور اس کو رسے سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر آیا، رمیا جی وہ گھوڑا کے دیکھے جی آئے کھلوتا ہے. اسے کہا تیرا بیڑا بڑھ جائے، یہ گھوڑا ہے تو خرگوش ہے. نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کہتے خرگوش بن گیا. تو یہ جو ٹائم گزرا ہے نا ہم پر پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال، اس نے میں گھسا 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 کے یہ کر دیا. آگے قیامت کے نزدیک اور اتنے ہو جائیں گے، پھر اللہ یہ قد واپس کرے گا. اللہ قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا ہر مرد کو، ہر عورت کو. پہلی صفت. دوسری صفت اللہ حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ دے گا. تیسری صفت اللہ قلب ایوب، ایوب علیہ السلام جیسا صابر دل دے گا. چوتھی صفت اللہ لحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی موسیقی والی آواز دے گا، نغموں والی آواز دے گا. پانچویں صفت اللہ میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ ٹائم سوئچ اللہ نکال دے گا. موت بھی مر جائے گی، ٹائم بھی مر جائے گا. 30 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 30 ارب سال کے بعد بھی 33 سال. اور ٹائم چونکہ ہے نہیں، کروڑوں سال بھی لمحوں میں گزریں گے، ایسے گزریں گے، کوئی زوال نہیں. اور پھر آخری ٹھپا اللہ خلق محمد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ملیں گے. اخلاق، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف کی جوان، یوسف کا حسن، ایوب کا دل، داؤد کی زبان، عیسیٰ کی عمر، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات والے اخلاق. زندگی تو اب شروع ہو رہی. پیشاب غائب، جنت پہ 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے تو سینے کا حسد غصہ ختم، پیٹ کا پخانہ پیشاب ختم. جتنا کھائیں نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، تو پیشاب ختم، پخانہ ختم، حسد بغض نفرت ختم. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چند سستے الگ رہ گئے، وہ اب یاد آ گیا. جردن اجرد، جسم کے سارے بال اللہ غائب کر دے گا، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، لمبی پلکیں. جنت کی عورتیں، یہ ایمان والی
جنت کی حوریں سب، اللہ ان کو ایسی آنکھ دے گا کہ ان کی جو یہ پلکوں کے بال ہیں یہ گدھ کے پر بہت لمبے ہوتے ہیں، عقاب کے پر چھوٹے ہوتے ہیں طاقت زیادہ ہوتی ہے، گدھ کے پر لمبے ہوتے ہیں طاقت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ایسے گدھ کا اگر اپنے پر پھیلائے تو اتنے لمبے اس کے پر بن جاتے ہیں۔ میں نے کینیا مسائے مارا جنگل میں دیکھا، ایک طرف عقاب بیٹھا تھا ایک طرف گدھ بیٹھا تھا، دونوں کا میں نے موازنہ کیا۔ ہماری جماعت گئی تھی تو میں نے کہا یار جنگل تا بھی کھاؤ، وہ ایک رات ہم نے جنگل میں گزاری۔ یہ آپ میری لمبائی دیکھ رہے ہو، اتنی لمبائی عورت کی آنکھوں کے پلکوں کے بال ہوں گے۔ یہاں بیچاری مصنوعی لگاتی ہے نا موٹے موٹے، وہ دورو پتہ لگتا ہے 2 نمبر کم ہوا نہ لایا کرو بیٹی، وہ کوڑیاں لگ دیا ہو، اصلی بالوں میں سونی لگ دی ہو۔ تو وہ ایسے ہو، وہ اتنی موٹی آنکھ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ جردن، سارے بال ختم، مردن، داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی۔ جنہوں نے رکھی ان کی تو پکی غائب ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے پتہ نہیں لاکھیں رکھو نہیں تالی تر مارا پتہ کوئی نہیں، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ جعاد، بال گھنگریالے ہو جائیں گے، نیم گھنگریالے۔ مکحلین، آنکھوں میں سرما ہوگا۔ دانت کیسے ہوں گے؟ مثل اللؤلؤ المنضوم، جب مسکرائیں گے تو دانتوں سے جو نور نکلے گا پوری جنت کو روشن کر دے گا۔ دانتوں کا نور اتنے ہس دیے تو پیلا جا دان رزم دا ہے بندہ منہ ہی پرا کر لیتا ہے۔ ایسے دانت ہوں گے کہ جنت چمک جائے گی۔ 125 فٹ قد اور سر کے بال عورت کی بتا رہا ہوں۔ جنت کی حور اور ایمان والی عورت میں کتنا فرق ہے کہ جنت کی حور کا پہلے حسن سنو۔ میرے نبی نے کہا، فرمایا کہ سورج کو یہ فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، غروب ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، سورج اس کے سامنے اندھا ہو جائے، بے نور ہو جائے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے بے نور ہو جاتے ہیں۔ جب فنگر ٹپ کا یہ حال ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ مٹی سے نہیں بنی، آگ پانی مٹی ہوا نہیں، مشک عنبر زعفران کافور۔ وہ پیدا نہیں ہوتی کہ ادھر ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا، پھر وہ نکلی، پھر وہ پیمپر، پھر وہ پوتڑے، پھر وہ دودھ پیتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے۔ نہیں، ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس میں مشک عنبر زعفران کافور پانی کی طرح بہہ رہے ہیں۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک تجلی ڈالتا ہے، کن ہو جا، اینی کو زبان سے کہتا ہے کن فیکون، تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک دم اس میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے۔ 125 فٹ قد، 100 جوڑے نکلتے ہی 100 جوڑے، اور جو لہنگا ہوتا ہے پہلا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ تو وہ اٹھائیں گی کیسے؟ اللہ اس میں سے وزن نکال دے گا۔ یہ تو اللہ کی جیسے جسم سے روح نکال دیتا ہے تو پیچھے کی رہ جائیں، اللہ کپڑے کے وزن کو نکال دے گا۔ تو 100 جوڑے ہوں گے اور لگے گا ایک دن کا، مجھے یہ تنگ کر رہی ہے ویسٹ کوٹ، تھوڑا سیک لگ رہا ہے، 100 جوڑے اور ایک تنکے کی طرح اللہ وزن نکال دے گا۔ اور آپ نے میری ویسٹ کوٹ کے نیچے میرا کرتا چھپا ہوا ہے، کرتے کے نیچے بنیان چھپی ہوئی ہے، تو نہیں پتا میں میلی پا کے آئے یا ستھری پا کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں 100 جوڑے پورے نظر آئیں گے، آخری جوڑا باڈی کو ڈھکے گا اور باقی سارے پہلے سے 100 تک جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آئے گا، جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آئے گا۔ اور یہ ہے نا رواج، جیسے وہ کپڑا ہوتا ہے، جیسا رنگ ہوتا ہے یا بچیوں کا، تو ویسے وہ اپنے چہرے پر وہ سرخی وغیرہ ملتی ہیں اس کے رنگ کی، ساتھ وہ ٹیشو پیپر بھی رکھتی ہیں کہ کہیں پسینہ آئے تو کوئی نظر نہ آ جائے، ہیٹھو کالی لکیر نکل آوے تو سارا کام ہی خراب ہو جائے۔ تو اور وہاں سبحان اللہ، وہاں پتہ کیا میک اپ ہوگا؟ وہاں اللہ اپنا نور ڈالے گا جنت کی لڑکی، حور، ایمان والی عورت، ایمان والے مردوں پر اپنا نور ڈالے گا چہرے پر، خربوں سال کے بعد بھی حسن بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ زندگی تو یہ ہے، تسی کسی دھکے کھاندے ہوتے، اس زندگی کو کے پیچھے بھاگو، اپنا کھوجو، کھوجتے کھوجتے سمندروں میں اتر گئے، زمین میں اتر گئے، فضاؤں میں اڑ گئے، اپنا آپ ہی بھول گئے۔ اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور کبھی بھی ان کے چہروں پہ کسی قسم کا کوئی اثر بدصورتی کا نہیں آئے گا۔
تو جنت کی عورت سے یہ ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، ایسا اس کا حسن ہوگا۔ اور یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ خوبصورتی ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے، پھر نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت بور ہو جاتی ہے، کوئی سین ہو، کوئی منظر ہو، کوئی چیز بھی ہو، اور وہاں ہر چیز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ پھر ایک مقابلہ ہوگا جنت میں، جنت کی حوریں اور ایمان والی عورتوں میں ایک مقابلہ ہوگا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم تو ہمیشہ زندہ ہیں، ہم نے تو موت نہیں دیکھی، تسی تو مر کے آئی ہو۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں دیکھا، تم تو بوڑھی ہو کے آئی ہو۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم تو کبھی نہیں لڑی اپنے خامدوں سے، تم 100 سلواتیں سنا کے آئی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے تو کتنی دفعہ کہا ہے تیرے پے نہیں بچے تو میں جاندی پئیاں پے کے تھے۔ ہم پہلا حج تھا تو ہم پیدل آ رہے تھے، چلتے چلتے تھک کے بیٹھ گئے منا کے مزدلفہ کے کنارے، ایک بوڑھا بڑھیا ہمارے پاس بیٹھ گئے، وہ تھے ہمارے شاید علاقے کے، ہماری بولی بول رہے تھے، تو ہم اٹھنے لگے کہ اب جاتے ہیں مرمی کے لیے، تو وہ بابا آندا ہے امن اٹھی ہوں چلیے شیطان نو چوٹنا ہے، وہ آکھنے لگی میں تھک گئی ہوں میں نہیں جانتی۔ اسا کہتے اتھے تیرے پیو جا کے وٹے مارنے، اب یہ دونوں حاجی تیرے پیو اتھے وٹے مارنے، اسا کہا میں تھکی پئی ہوں میں نہیں ہوں جانتی۔ اسا کہا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے روستے لگی جیسے اگو لگ گئے۔ یہ 89 کی بات مجھے یاد آئی کیونکہ پہلا حج میں نے 89 تو وہ جنت کی حوریں کہیں گی ہم نے تو کبھی لڑائی نہیں کی اور تم تو کتنی دفعہ لڑ پھڑ کے آئی ہو۔ اب یہ کیا جواب دیں گے یہ ایمان والی؟ یہ کہیں گے نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نمازیں پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ صدقے کیے تم نے صدقے نہیں کیے۔ تو اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ دنیا میں مردوں پہ غالب رہتی ہیں، جنت میں حوروں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور بیٹو بیٹیو زندگی جنت کی ہے، زندگی جنت کی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، میں نے یہ بننا ہے میں نے وہ بننا ہے، جو بننا ہے بنو، لیکن محمدی بن کے چلو، محمدی بن کے دکھا دو اللہ کو، چاہے 7 بر اعظم کے بادشاہ بن جاؤ، محمدی بن۔ اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عور بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ میں نے ساری پیڑھی آپ کو سنا دی، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں، کسی نبی کی چال محفوظ نہیں، کسی نبی کے بول محفوظ نہیں، میرے نبی کے لیل و نہار محفوظ ہیں۔ اللہ کے واسطے محمدی وردی پہن کے مرنا، ایسے نہ مرنا۔ کوئی یہ جو ہمارا کوئی بھی پولیس والا یا فوجی کو لے لو، ہندوستان کی وردی پہن کے آ جائے تو کیا کریں گے
اسی وقت اس کا کورٹ مارشل ہوگا تو دشمن کے روپ میں ہے، وہ کہے مجھے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے قسم اٹھاتا ہوں میں وفادار ہوں، نہیں نہیں، تیری وفا داغدار ہے۔ اللہ کو ایک ہی روح پسند ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔